جو انسان خود کرتا ہے اور حسب موقع کبھی مخفی کرتا ہے کبھی ظاہری۔ مخفی اس لیے تاکہ جس کی امداد کرتا ہے لوگوں میں شرمندہ نہ ہو، اور ظاہر اس لیے کہ تاکہ ان لوگوں کو بھی صدقے کی تحریک ہو جو اس نیکی میں بھی کمزور ہیں۔ بعض کمزور ہیں، وہ مطالبے نہیں کرتے، پیچھے پڑھ کے نہیں مانگتے، جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا، تو ان کو خاموشی سے ان کی مدد کی جاتی۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی صدقے کی تحریک ہو جو اس نیکی میں ابھی کمزور ہیں، ورنہ اسے اپنی ذات کے لیے کسی شہرت کی تمنا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی نسبت فرماتا ہے جو اپنے اس فعل کا بدلہ خدا سے پائیں گے۔ خرچ کے دو مواقع قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان افراد پر خرچ کیا جائے جو اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ غربا جو سوال کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ اسلام ان پر بھی حسب موقع خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل، مومنوں کے اموال میں سائلوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یاد رہے، مسلموں نے فرمایا تشریح کرتے ہوئے کہ یاد رہے کہ قرآنی محاورے میں سائل سے مراد وہ عادی گداگر نہیں کہ جنہوں نے سوال کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، کیونکہ اسلام سوال کو ناپسند کرتا ہے، اور ایسا گداگر اسلامی نظام کی کسی شکل میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کریم توکل علی اللہ پر بڑا زور دیتا ہے، اور سوال کرنا توکل کے بالکل برخلاف ہے۔ پھر قرآن کریم انسانی زندگی کو مفید طور پر خرچ کرنے پر زور دیتا ہے، اور عادی سوالی اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے سختی سے منع فرمایا، اور حضرت عمر تو اس حکم پر عمل کرانے میں اس قدر شدت سے کام لیتے تھے کہ اگر کوئی ایسا سوالی ملتا تو آپ اس کی مانگی ہوئی چیزوں کو پھینک دیتے تھے اور اسے محنت اور مزدوری کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ سوالی سے مراد وہ لوگ بھی نہیں جو معذور ہوں اور کما نہ سکیں، کیوں ان کا بوجھ اسلام نے قوم پر تسلیم کیا ہے، اور زکوٰۃ بھی ان لوگوں کے لیے اخراجات کی مکمل ہوتی ہے۔ معذور ہیں، کام نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو گئے، ان کا خرچ کرنا، ان کو سنبھالنا حکومت کا کام ہے۔ بس جب ہم اسلام کے دوسرے احکامات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک سوالی وہ ہے جو در حقیقت محنت اور مزدوری سے کام تو لیتا ہے، لیکن مثلا اس کا پیشہ ایسا ہے کہ اس سے کافی آمدن نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ اس کے عیال زیادہ ہیں۔ ایسے اشخاص میں سے اگر کوئی اپنے دوستوں سے سوال کرے تو گو اسلام نے اسے پسند تو نہیں کیا، لیکن اسے منع نہیں کیا، کیونکہ پوری محنت کے بعد اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی تو گو اس کا سوال کرنا معیوب ہو، مگر اسے حرام یا ممنوع نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آخر بھائیوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا مصرف قرآن کریم نے ایسے صدقے کا محروم لوگوں کا گروہ بتایا ہے، یعنی وہ لوگ جو محروم ہیں۔ چنانچہ اوپر کی آیت، یعنی جو پہلے آیت کی گئی تھی، بڑی تھی ذاریات کی، وہ پوری آیت اس طرح ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی مومنوں کے لیے مالوں میں سائلوں کا بھی حق ہوتا ہے اور محروم لوگوں کا بھی، یعنی جو باوجود غربت کے سوال نہیں کرتے اور اس طرح ان لوگوں کی توجہ میں نہیں آتے، جو گہری نگاہ سے ان ہمسایوں کو دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، ان لوگوں کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یعنی اے مومنو، جو مال تم خرچ کرو اس میں سے ان میں بے مایا لوگوں کو بھی دیا کرو جو دین یا ملت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اس شغل کی وجہ سے ادھر ادھر پھر کر اپنی کمائی میں زیادتی نہیں کر سکتے، لیکن باوجود مال کی کمی کے وہ اپنے نفس کو سوال کی وفات سے
بچاتے اور خاموش رہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ جو غور کرنے کے عادی نہیں انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تو اگر دیکھے تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ اس کے آخری فکرے سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ نرمی سے مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں، بس چمٹ کر نہیں مانگتے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے امراء کا سایہ بننے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور اس طرح سوال مجسم ہو کر انسان لوگوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرنے پر قرآن کریم نے خاص زور دیا ہے، یہ ان کا حق ہے، اس کو ادا کرو، دیکھو غور کرو کون کون غریب ہے، تلاش کرو، پھر ان کے حق ان کو دو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ محروم کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ سوال کر ہی نہ سکتے، سو ان معنوں کی روح سے اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو مثلاً گونگے بہرے ہیں، یا پردہ دار عورتیں ہیں، یا چھوٹے بچے ہیں، یا پھر جانور ہیں کہ زبان ان کو قدرت نے عطا ہی نہیں کی کہ اس پر خرچ کرنا بھی صدقے کی اقسام میں شامل ہے۔ اور تقویٰ پر چلنے والے یہی لوگ ہیں جو یہ حق ادا کرتے ہیں۔ سوال کرنے والے کو کس طرح حق دیتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں روایت ہے، ابو بردہ ابو موسیٰ اپنے باپ بن ابی موسیٰ اپنے باپ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سائل آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت پیش کی جاتی تو آپ لوگوں سے فرماتے تم بھی سفارش کرو، تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جتنی چاہے گا حاجت پوری کر دے گا۔ پھر سوالی کا حق ہی قائم نہیں فرمایا، بلکہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی سفارش کرنے کا والے کو بھی ثواب پہنچنے کی بشارت دی، کہ توجہ دلائی کہ تم بھی اس طرح خود توجہ دیا کرو، اگر اپنے پاس وسائل نہیں تو دلوایا کرو جہاں سے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مدد مل سکتی ہے، اگر حق ہے اس کا۔ عام سوالی اور محروم کی ضرورت کے لیے تو آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اس کا حق ادا کرواؤ، لیکن ساتھ ہی امت کے افراد کو محنت کی اور غیرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی سے نہ مانگو، مانگنا اچھی بات نہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اونچا ہاتھ تو وہی ہے جو خرچ کر رہا ہو، اور نیچا ہاتھ وہ ہے جو سوال کر رہا ہو، اس سوال کرنے سے بھی منع فرمایا آپ نے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے اللہ کی راہ میں جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے یا قتل ہو جائے، یعنی جہاد کے لیے نکلتا ہو۔ اور پھر فرمایا آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ سب سے بہتر اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے لیے سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بارے میں یہ بتایا جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، پھر فرمایا میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کے قریب ہے۔ جہاد کرنے والے قریب کون ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے جدا ہو کر ایک گھاٹی میں چلا جائے وہ وہاں نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یعنی خاموشی سے چھپ کے اپنی باتیں کرے، اور مالی قربانیاں بھی کرے تو خاموشی سے کرے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، اور لوگوں کی برائیوں سے دور رہے، بلا وجہ کی مجلسوں میں، غلط قسم کی مجلسوں میں، غلط قسم کے پروگراموں میں سے محفوظ رہے۔ آج کل تو بے شمار ایسے پروگرام ہیں جن کے جو دن رات ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ اور کمپیوٹر پہ آتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر انسان برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اکثر بلکہ نوجوان خاص طور پہ۔ تو فرمایا ان چیزوں سے دور رہو، عبادتوں کی توجہ کرو، مالی قربانیاں کرو، تو یہ بھی جہاد کرنے والے کے قریب مقام ملنے والی بات ہے۔ پھر فرمایا میں تم کو اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے بدتر ہے،
ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے. ایک سوالی آیا، اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے اور اس کی حاجت پوری نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے اور جھڑک دیتے ہو، تو وہ بدتر انسان. ابو ولید مکی کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لنگڑا آدمی اونٹنی کو پکڑے ہوئے آیا، وہ بھی لنگڑی ہو گئی تھی. اس نے چند اشعار کہے جس میں آپ کی تعریف کی گئی تھی. آپ نے اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، کس کی تعریف تھی. بہرحال پھر اسی شخص نے اپنی اونٹنی کے لنگڑا ہونے کی شکایت کی. حضرت عمر نے وہ اونٹنی اسے لے لی اور اس کے بدلے میں ایک سرخ اونٹ پر اس کو سوار کرا دیا. ایک اچھا خوبصورت بڑا مہنگا قیمتی قسم کا اونٹ دے دیا اس کو، اور اس کے ساتھ اسے زیادہ راہ بھی فراہم کر دیا، ساتھ سفر کا خرچ بھی دے دیا. پھر حضرت عمر کے بارے میں ایک اور روایت ہے. حضرت عمر کا گزر ایک ایسے دروازے کے سامنے سے ہوا جہاں ایک بوڑھا سوالی جس کی نظر زائل ہو چکی تھی بھیک مانگ رہا تھا. آپ نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم کون سے اہل کتاب ہو؟ تو اس نے عرض کیا یہودی ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے یعنی بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا میں جزیہ، حاجت مندی اور بڑھاپے کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں. ایک تو جزیہ دینا پڑتا ہے، پھر مجھے ضرورت بھی ہے، کام کوئی نہیں، کام کر نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت عمر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے اور گھر سے کچھ چیزیں بطور عطیہ اسے عطا کی. ایک سوالی بیکاری ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، لیکن اس کا حق، کیونکہ دیکھا آپ نے کہ یہ تو اس کا حق تھا جو اس کو ملنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے، تو اسے حق دلانے کے لیے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، گھر سے کچھ چیزیں بطور عطیہ کے دیں. پھر آپ نے بیت المال کے خازن کو بلایا، جو نگران تھا بیت المال کا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کا اور اس جیسے دوسرے افراد کا خیال رکھو. اپنے ذاتی طور پہ جو مدد کرنی تھی کر دی، پھر آپ نے بیت المال سے بھی اس کی مدد کروانے کے لیے ہدایت فرمائی، کیونکہ یہ بات فرمایا کہ یہ بات غیر منصفانہ ہے کہ جوانی میں ہم ان سے جزیہ لے کر کھائیں، پھر بڑھاپے میں ان کو بے سہارا چھوڑ دیں. اب بوڑھا ہو گیا، کام نہیں کر سکتا، تو بے سہارا تو نہیں چھوڑنا، تو ان کا حق ہے کہ ان کے خرچے پورے کیے جائیں. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. اس میں فقراء سے مراد مسلمان ہیں اور یہ مساکین سے مراد یہ اہل کتاب ہیں. آپ نے اس سے اور اس جیسے دوسرے افراد کا جزیہ بھی معاف کر دیا. روایات میں آتا ہے عام لوگوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے حضرت عمر نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو مال مانگنا چاہے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کے مال کا تقسیم کنندہ اور خزانچی بنایا ہے. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، مانگنے والے سائل کا تھیلا بھی آپ نے جانوروں کو ڈلوا دیا تھا، الٹا دیا کرتے تھے بعض ایسے مانگنے والوں کو. وہ اس لیے کہ اس کو مانگنے کی عادت تھی اور وہ صرف مال جمع کرنا چاہتا تھا. تھیلے میں سب کچھ بھرا ہوا تھا، کھانے کو، آٹا روٹی سب کچھ، اور پھر بھی مانگ رہا تھا. لیکن عام طور پر سائل اور محروم کو آپ نے ہمیشہ اس کا حق دیا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں، اور کچھ مولویت کی رگ ہو تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے مسائل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں کہ اتنا مانگنا کتنا جرم ہے کیا نہیں، اور اس پر اپنی مولویت کا روب بٹھا کر بعض اوقات سخت سست بھی کہہ بیٹھتے ہیں. افسوس ان لوگوں کو عقل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے. اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود صحت کے سوال کرتا ہے تو وہ خود گناہ کرتا ہے. اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا. اگر مانگ رہا ہے، اچھا بھلا صحت ہونے کے باوجود کام نہیں کر رہا اور مانگنے کی عادت ہے، تو اس کو دو، دینے کے بعد سمجھا بھی دو بشک، لیکن دو صحیح اس کو پہلے. تو گناہ تو اس پہ ہے، لیکن تم اگر کچھ دے دو گے تو تمہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بلکہ حدیث شریف میں لو عطا کا راکبہ،
کے الفاظ آئے ہیں، یعنی خاص سائل سوار ہو کر بھی آوے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں محمد سائل فلا تنہر کا ارشاد آیا ہے کہ سائل کو مت جھڑک۔ اس میں یہ کوئی اصطلاحات نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو جھڑک۔ بس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلد ہی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریقے سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنا دے۔ غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح پر ایک بدی دوسری بدی کا موجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاذب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے، اس طرح جذب کرنے کا ایک دوسرے کو مسئلہ رکھا ہوا ہے۔ بس جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس طرح پر اخلاقی صدقہ دے گا تو قبض دور ہو کر دوسری نیکی بھی کر لے گا اور اس کو کچھ دے بھی دے گا۔ جو نیکی کی کرنے کی بعض دفعہ روکیں پیدا ہو جاتی ہیں، دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ شیطان ورگلاتا ہے۔ اگر ایک نیکی کرو گے تو ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف تو جو پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ والسلام خود کس طرح سائل کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماسٹر محمد حسین صاحب، احمد حسین صاحب فرید آبادی کی بیوی نے ان کو بتایا کہ ماسٹر صاحب بھی مجھے کبھی کبھی حضور کی باتیں سناتے تھے۔ ایک واقعہ سنایا کہ چٹھی رساں آیا، ڈاکیا آیا ڈاک لے کے اور خط لایا، تو حضور کے پاس چائے رکھی تھی اور کسی آدمی نے مانگی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چائے رکھی تھی مانگی، حضور نے اس کو آنجلا بھر کے دے دی، یعنی چائے کی پتی پڑی تھی، یہ ہندی لفظ ہے آنجلا، یہ چلو بھر کے مٹھی بھر کے دے دی، تو چائے کی پتی اسے دے دی ہوگی۔ تو ڈاکیے نے کہا کہ حضور چائے کی مجھے بھی عادت ہے، اس کو دیکھ کے اس کا بھی دل چاہا کہ چائے کی پتی لے جائے۔ حضور نے اس کو بھی دے دی۔ پھر وہ کہنے لگا جب چائے کی پتی لے لی تو حضور دودھ اور میٹھا کہاں سے لوں گا؟ تو آپ نے اس کو 1 روپیہ بھی دیا کہ چلو جا کے چائے بنا کے پی لو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ یہی انہیں اہلیہ ماسٹر احمد حسین صاحب کی، ماسٹر احمد حسین صاحب کے حوالے سے ہی، کہ ایک دفعہ مجھے ماسٹر صاحب نے سنایا کہ سردی کا موسم تھا، ڈاکیہ خط لایا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے سردی لگی ہے، آپ مجھے اپنا کوٹ دے دیں۔ تو حضور اسی وقت اندر گئے اور 2 گرم کوٹ لے کر آ گئے، کہنے لگے جو پسند ہو لے لو اس میں سے۔ اس نے کہا مجھے دونوں پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو دونوں لے جاؤ۔ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، محسن انسانیت، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بھی ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں جو صفیہ بیگم بنت مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم لدھیانوی نے بتایا، ان کو تحریر بھیجی تھی لکھ کے، لکھا کہ ایک دفعہ ایک سوالی دریچے کے نیچے گزرتا مانگتا تھا، حضرت صاحب نے اپنا کرتا اتار کر نیچے سوالی نیچے دریچے کے، ایک دفعہ ایک سوالی دریچے کے نیچے کرتا مانگتا تھا، حضرت صاحب سے آپ کی قمیض مانگی، حضرت صاحب نے اپنا کرتا اتار کر دریچے سے فقیر کو دے دیا۔ والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کیسی فیاضی فرما رہے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بھی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چہل قدمی سے واپس آ کر اپنے مکان میں داخل ہو رہے تھے، کسی سائل نے دور سے سوال کیا، مگر اس وقت ملنے والوں کی آوازوں میں
اس سائل کی آواز گم ہو کر رہ گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اندر چلے گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں کی آوازوں سے دور ہو جانے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کانوں میں اس سائل کی دکھ بھری آواز گونج اٹھی، تو آپ نے باہر آ کر پوچھا کہ ایک سائل نے سوال کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو اسی وقت یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے، مگر دل بے چین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر اسی سائل کی پھر آواز آئی اور آپ لپک کر باہر آئے اور اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری طبیعت اس سائل کی وجہ سے بے چین تھی اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا اسے واپس لائے۔ یہ تھے آپ کے نمونے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ الزاریات آیت 20 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مساکین اور ابن السبیل کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق قرار دیا ہے، کھول کر بھی بتایا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ انسان کے اموال میں سائل وغیرہ کا بھی حق ہوتا ہے۔ مساکین کا حق قرار دینے کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں امیر اور غریب بدلتے رہتے ہیں، جو آج غریب ہیں کبھی امیر تھے، اور جو آج امیر ہیں کبھی غریب تھے، اور اس وقت کے امیروں نے ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ بس ساری دنیا کو اگر مجموعی نگاہ سے دیکھا جائے تو کسی کا مال اس کا خالص مال نہیں، بلکہ اس میں دوسروں کے حقوق شامل ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی سب اشیاء اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے بحیثیت جماعت پیدا کی ہیں، نہ کہ زید یا بکر کے لیے۔ بس اگر زید یا بکر کسی وجہ سے زیادہ مالدار ہو گئے ہیں تو اس سے ان باقی لوگوں کا حق باطل نہیں ہو جاتا، جو دنیا کی چیزوں کی ملکیت میں زید اور بکر کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ بے شک بوجہ خاص محنت کے زید اور بکر کا زائد حق اسلام تسلیم کرتا ہے، لیکن ان کو مالک بلا شرکت غیر نہیں تسلیم کرتا۔ پھر ایک جگہ ایک آیت کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں کہ جب تم اقربا مساکین وغیرہ سے اعراض کرو، یعنی ان کی مدد نہ کر سکو، تو اس بات کی ضرور نیت کر لو کہ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو ضرور دوں گا، اور ساتھ ہی تم ان کو یہ بات نرمی سے سمجھا دو کہ توفیق ملنے پر تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید میں، یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا دینا ان کی دینی یا اخلاقی حالت بگاڑ دے گا، غربا کی مدد سے اعراض کرے تو تو ان کو نرمی سے سمجھا دے۔ گویا اعراض ابتغاء رحمت ہونا چاہیے، نہ کہ بخل کی وجہ سے۔ مثلا کوئی ہٹا کٹا آدمی سوال کرے اور جس سے سوال کیا جائے وہ اس نیت سے اس کے سوال کو پورا نہ کرے کہ قوم میں سوال کی عادت نہ پیدا ہو جائے، تو یہ جائز ہے، مگر اس انکار کا باعث بخل اور کنجوسی نہ ہو۔ اسی طرح مثلا سائل مصرف ہو، خرچ کرنے والا ہو، یا نشہ شراب افیون کی بد عادت میں مبتلا ہو، اس کی مالی مدد سے یہ اس وجہ سے باز رہتا ہے، کوئی دینے والا نہیں اس کو دیتا کہ میں نے اس کی امداد کی تو اس کی صحت خراب ہوگی، ملک میں بدی ترقی کرے گی، اور نہ دینے سے اس کی نشہ کی عادت چھوٹے گی اور ملک کو بھی فائدہ پہنچے گا، تو یہ شخص گناہ گار نہ ہوگا بلکہ نیکی کا مرتکب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض ایسے سائلوں کے آنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یا انہیں سمجھا دیتے تھے۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ سائل کا حق اگر حق بنتا ہے تو اس کو دو، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ وہ خرچ صحیح جگہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہ دو طبقوں کے حقوق ہیں جو میں نے آج بیان کیے ہیں۔ جہاں یہ باتیں ہماری علمی حالت بڑھانے والی ہوں، وہاں عملی حالت کو بھی بہتر کرنے والی ہوں،